لوگ ہمیں کہتے ہیں فوجیوں کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے، فوج ایسی ہے اور یہ ان کو اسٹیبلشمنٹ سے پیسے ملتے ہیں. ابھی میرا وہ انٹرویو گیا ہے نا جامعۃ الرشید میں نے انٹرویو لیا ہے، اس میں فوج کی بڑی تعریفیں. تو جو لوگ بھی اس طرح کی، بعض اپنے لوگوں نے اتنا غلط کمنٹس کیے ہیں مجھ پہ، بولا کہ آپ کو فوجیوں سے ڈرتے ہو آپ لوگ جو فوج کی تعریفیں کرتے ہو. جو میرے پرانے لسنر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، واٹس ایپ پہ مجھے میسج بھیجے کہ آپ لوگ کو شرم نہیں آتی، فوج سے ڈرتے ہو، یہ ڈرتے ہو، یہ کرتے ہو. تو مجھے بہت غصہ آیا جب زیادہ ہو گئی نا. میں نے ایک کو جواب دیا کہ شرم آپ کو نہیں آتی ہے، آپ لگتا ہے امریکہ سے پیسے لیتے ہو. کیونکہ پاکستان کو برباد کرنا، جو مغربی طاقتیں برباد کرنا چاہتی ہیں آپ کی آرمی کو کا مورال ڈاؤن کر کے، جو حشر لیبیا کا کیا، جو انہوں نے عراق کا کیا، وہ یہاں بھی کرنا چاہتے ہیں. نیتوں پہ کیوں شبہ کرتے ہو بھائی؟ جب آپ کو رائے سے اختلاف ہے آپ بولو کہ ہمیں اختلاف ہے. اور فوج کے ہر آدمی کا ہم نے تھوڑی ٹھیکہ لیا ہوا ہے. مشرف کے خلاف جتنا میں نے بولا اتنا کس نے بولا ہوگا؟ وہ بھی تو فوج کا تھا. ایز اے ادارہ ہم تعریف کرتے ہیں، افراد کی ہم تعریف نہیں کرتے کہ یہ فرد بھی ٹھیک، یہ فرد تو اچھے برے آتے رہتے ہیں. فوج میں مشرف جیسا آدمی بھی تھا جس نے بیڑا غرق کیا، لیکن مشرف نے جو بیڑا غرق کیا، اس بیڑا غرق کرنے میں بہت سی سیاسی تنظیمیں بھی تھیں. اگر ہم اس وقت فوج کو غلط کہیں گے نا تو بہت سی آپ کی وہ سیاسی تنظیموں کو بھی پھر میں لپیٹوں گا ساتھ میں، جن کے آج آپ زندہ باد کے نعرے لگاتے ہو. آج بہت سے لوگ جو مشرف کو گالیاں دے رہے ہیں نا، مشرف کے غلط کاموں میں دبا کے سپورٹ کرنے والے بھی وہی تھے. تو اگر آپ نے مجھ سے مخالفتیں کروانی ہے نا کہ میں فلاں کے بولوں فلاں غلط، تو پھر میں بولوں گا اس نے یہ غلط کیا اور کس کے کہنے پہ کیا. پھر اس میں آپ کا بھی روحانی باپ دادے رگڑے جائیں گے، اس لیے چپ ہی رہنے دو تو زیادہ چاہے. تو ہم نے نیگیٹو بات کوشش کرتے ہیں نہ کریں، پازیٹیو بات کریں، جو خوبیاں وہ بیان کرتے چلے جائیں. بس یہ اچھا کہا، یہ اچھا کیا، یہ اچھا کیا. نیگیٹو پہ آئے نا تو جنرل مشرف کے دور میں کچھ الٹے کام ایسے ہوئے ہیں جس میں آپ کے وہ سیاسی لیڈر جنرل مشرف کے ساتھ شریک تھے، جو غیر شرعی کام جنرل مشرف نے کیے ہیں. اس میں ان سیاسی لیڈروں کے میں نام لینا شروع کر دوں تو پھر آپ کا ہاضمہ ہضم نہیں کر پائے گا، اس لیے چپ ہی رہنے دو مجھے، ٹھیک ہے نا. تو بہت کچھ الٹا سیدھا ہوا ہے مشرف کے دور میں، اور اس میں ہمارے لوگ بھی تھے اس میں. لیکن جو سیاسی لیڈر ہوتا ہے نا، جو اس جماعت کا آدمی ہوتا ہے، اس نے قسم اٹھائی ہوئی ہوتی ہے کہ میرا لیڈر کتنا الٹا کرے، کتنا الٹا کام کرے، میں نے اس کو سیدھا کرنا ہے. اور دوسرا اپوزیشن کا لیڈر کتنا غلط کتنا صحیح کرے، میں نے اس میں کیڑے تلاش کرنے ہیں. کیونکہ ہم کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہیں، لہذا ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے. ہم ریاست کو دیکھتے ہیں، پاکستان کو بچانا ہے، کیونکہ اسلام کی ضرورت ہے. پاکستان سمجھ رہے ہو، اسلام کو پاکستان چاہیے، ایک ریاست چاہیے. ٹھیک ہے لنگڑی لولی اسلامی ریاست ہے، بہت سے غیر شرعی قوانین ہیں، لیکن اگر یہ بھی نہیں رہی تو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا. تو اسلام کو جب ہم چاہتے ہیں مضبوط کرنا تو ہمیں پھر اپنی عسکری قوتوں کا دفاع کرنا پڑے گا. جس طرح سے ان کے خلاف زبان درازی ہو رہی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہم فوج کو برا نہیں کہہ رہے، ہم تو فلاں کو برا کہہ رہے ہیں، لیکن ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نتیجتاً یہی نکل رہا ہوتا ہے کہ یہی برے ہیں. تو باقی ہم نے فوج کے ہر بندے کا تھوڑی ٹھیکہ لیا ہوا ہے. فوج میں مشرف بھی تھا، ضیاء الحق بھی تھا. ہم مشرف کے حامی نہیں ہیں، بہت سارے غلط کام کیے، لیکن ابھی مشرف کا ایک بیان آیا بڑا زبردست. اس نے کہا یہ کام میں نے غلط کیا تو اس میں فلاں بھی میرے ساتھ شریک تھا. وہ فلاں چپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو مقدمہ چلے تو پھر ان پہ بھی چلے. تو سویلین جو بات کر رہے ہوتے ہیں نا فوج کے خلاف، ان کے اپنے دامن بہت بڑے بڑے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ آپ کے لیڈر ہوتے ہیں تو آپ نے فوجیوں کو تو برا کہنا ہوتا ہے، اور اپنے لیڈر کے بارے میں آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہو. تو جب کہو تو پھر ادھر بھی کہو تو ادھر بھی کہو، اور نہیں کہنا تو پھر کسی کو بھی نہیں کہو. جیسے ہم کسی کو بھی نہیں کہہ رہے ہوتے. ہم تو ظرف یہ رکھتے ہیں الحمدللہ، کسی کی ہم تعریف کریں تو اس کی کوئی خامی ہو تو اس کو بھی کرتے ہیں، لیکن ہم نے اکثر سیاسی لوگوں کو دیکھا ہے وہ یہ ظرف نہیں رکھتے. ان کی اپنی ٹھڑک ہوتی ہے. فوج جب ان کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے نا تو بہت اچھی ہے. دیکھ لو، تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، اسٹیبلشمنٹ کیوں سیاست میں دخل اندازی کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیوں کیا. تو تمہارے کو جب لائی تھی اس وقت بھی تو سیاست میں دخل اندازی کی تھی. اس وقت یہ بات بولتے نا کہ ہمیں آپ نیچے، آپ بالکل نیوٹرل ہو کے بیٹھے رہیں، ہمیں آپ کی سپورٹ نہیں چاہیے، آپ ہمیں بالکل بھی اچھے نہیں لگتے. اس وقت بولتے نا. جب تمہیں اپنا باپ بنائے تو تم اس کو اپنا باپ بناتے ہو، جب تمہارے اپوزیشن کو باپ بنائے تو اس سے گندا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. یہ ڈرامے بازی چل رہی ہے مارکیٹ میں. اب باقی فوج کو سیاست میں آنا چاہیے، یہ نہیں آنا چاہیے، یہ معین اختر نے کہا تھا میرے ماموں کی بات ہے، کس سے پوچھو؟ ماموں سے پوچھو. یہ اصولی طور پہ تو نہیں آنا چاہیے.
جمہوریت کا مطلب جمہوریت ہے, فوج کا سیاست سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. اب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے, کیا مجبوریاں ہیں؟ یہ مجبوریاں آپ اور میں فیصلہ نہیں کر سکتے, یہ بڑے لیول پہ. بعض دفعہ ایسی نوبت آ رہی ہوتی ہے کہ سیاسی لوگوں کا خطرہ ہوتا ہے کہ ملک بیچ کے کھا جائیں گے یہ, یا اپنی نااہلی سے تباہ کر دیں گے. صرف مخلص ہونا کافی نہیں ہوتا ملک کے لیے, تجربہ بھی ہونا چاہیے, افراد بھی ہونے چاہیے, بہت ساری چیزیں اس میں تو اصول کی بات کر رہا ہوں, کسی کو تعریف یا مخالفت نہیں کر رہا, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جب ہمیں وہ باتیں نہیں پتہ تو ہم چپ رہیں, نہ حمایت کریں اور نہ مخالفت کریں. بول دیں بھائی, مجھ سے کتنے لوگ بہت سارے سوال پوچھتے ہیں سیاست کے, میں کہتا ہوں بھائی مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں اصول اور ضابطے کی بات تو کر سکتا ہوں, لیکن کسی شخص کے بارے میں یہ کہوں یہ اچھا ہے یہ برا ہے, یہ میرے بس میں نہیں ہے. اس کے لیے بہت نالج چاہیے, بہت تجربے چاہیے, وہ نہیں ہے ہمارے پاس. تو ہم کیسے بولیں بھائی, سمجھتے ہو؟ لیکن آپ دیکھو پاکستان میں ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے. ہم اتنی بات جانتے ہیں کہ پاکستان کو ان سیاسی لیڈروں سے زیادہ فوج کی ضرورت ہے. سیاسی لیڈر آتے جاتے رہیں گے, فوج کا مورال ڈاؤن ہو گیا, فوج بدنام ہو گئی تو لوگوں نے فوج میں بھرتی ہونا ختم کر دیا, اچھے لوگوں نے, بیڑا غرق آپ کے کنٹری کا. سمجھتے ہو؟